اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء. اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا. کلم البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. صلوات ممکنہ حد تک بلند پڑھی ہے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس مرکزی مامی دستک کی کوششوں کی صحیح کی عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی ہے. آج کی صفحہ ادا اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. جس کا تعلق ختمی مرتبت سرور کونین دانائے سبل مولائے کل سرکار دو عالم کی ذات سے عشق کا ہے، محبت کا ہے. اسے یہ بتانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے کہ یہ ایام کس سے منسوب ہے. یہ ایام اس شہزادی سے منسوب ہیں جس کی تعریف کرنے کے لیے
وہ زبانیں جن سے خطا کا امکان ہو، نسیان کا امکان ہو، ان کی دسترس میں ہی نہیں، لیکن چونکہ حکم ہے ذکر کا اور ہمیں اپنی سمت کا تعین کرنا ہے، اپنی حزب کا تعین کرنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، اس لیے زمانہ کوئی بھی ہو، حق پرست ہونے کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ بطول سچی ہے۔ جی ہاں، سلامت آپ کی زندگی ہو، بڑا اچھا آپ نے سنا ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ حاضرین محترم، فتق پڑھنا لوگوں نے سمجھ رکھے بڑا مشکل ہے اور اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، میں اس لیے ایسا نہیں سمجھتا کہ اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ فتق ہے، شیعت کا تو مقدمہ ہی فتق ہے، اس لیے یہ پڑھنا مشکل ہے۔ دوسرا فریق مانتا ہے کہ شہزادی حق لینے گئیں، ملا نہیں، ہمارا بھی یہی مقدمہ ہے۔ اب اس کا فیصلہ جنہوں نے حق نہیں دیا تھا نا، انہوں نے خود کر دیا کہ صداقت پہ کون ہے، کیونکہ شہزادی کو حق نہ دینے کے بعد جو نماز پڑھی گئی اس میں درود شہزادی پر ہی پڑھا گیا۔ جی آپ سلامت ہیں، بہت اچھا۔ وہ ایک ہے اذان والا درود، ایک ہے نماز والا۔ اذان والا اور ہے، نماز والا اور ہے۔ اذان میں جو درود پڑھا جاتا ہے اذان سے پہلے، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ، لیکن نماز میں صرف آل پر درود ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ نماز میں صرف آل پر ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی تشیع کے ہاں وہ بھی صرف آل پہ پڑھتے ہیں، ہم بھی صرف آل پہ پڑھتے ہیں، لیکن اذان والا درود اور ہو گیا، نماز والے درود میں فرق ہو گیا۔ یہی میں گزارش اپنے شیعہ دوستوں سے بھی کرتا ہوں کہ یاد رہے کہیں اذان اور نماز کی عبارات میں فرق نہ آ جائے۔ متوجہ ہیں آپ؟ میرا خیال ہے بات جہاں تک پہنچنا تھی وہاں تک پہنچ گیا۔ بڑی سادہ سی بات، سادہ بات ہی میں کرتا ہوں، کوئی پیچیدہ بات نہیں۔ جو سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، مرکز کا مجمع پڑھے لکھے حضرات ہیں، ایک فکرہ بھی ضائع ہونے کا خدشہ نہیں۔ وہ ایسی صورت ہے جو پورے قرآن کی صورت ہے۔ جی 62 کا مجمع یہ فکرہ کیسے سن گیا؟ ایسی سورہ ہے جو پورے قرآن کی صورت ہے۔ میں عرض بھی کر دوں، بچے بھی سمجھ جائیں کہ کچھ لوگوں نے جب یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بنو ہاشم کا کلام ہے تو پھر حکم پروردگار ہوا، قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم میں اس میں سے کسی پہ شک ہے جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا تو اس کے مثل کی ایک صورت لاؤ۔ تو جو صورت قادر الکلام شعراء ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے مقابلے پر پیش کی گئی اسے سورہ کوثر ہے۔ وہ یہی صورت
کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کی گئی. بچے ذرا یاد کر لیں. اس زمانے میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا شاسا. وہ سارا سال کلام نہیں کرتا تھا، بولتا ہی نہیں. وہ سمجھتا تھا زیادہ بولنے سے کلام میں اثر کم ہو جاتا. جیسے اب بھی کچھ لوگ زیادہ بولتے ہیں تو پھر ان کی بات میں اثر کم ہو جاتا. وہ سال کے بعد اپنا کلام پڑھتا تھا، بولتا ہی نہیں تھا. جب یہ صورت آویزہ ہوئی تو لوگوں نے دیوار کعبہ سے نقل کر کے اسے لکھا اور شاہ صاحب کے پاس لے گئے. کہنے لگے یہ صورت انہوں نے یہ شعر لٹکائے ہیں، وہ شعر سمجھ رہے تھے. وہ بولتا نہیں تھا. بغور دیکھنے کے بعد مخاطب ہو کے کہنے لگا ما ھذا من کلام من بشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام. اور کلام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھیں. توجہ ہے نا بیٹو؟ ونہر اور قربانی میں کبریا تکبر سے بات کر. میں پھر کہہ رہا ہوں کبریا تکبر سے بات کر. انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر. بندے سمجھ رہے ہیں یہ کسی چشمے کا نام ہے چشمہ، لیکن کسی کے نام پر ہے. کیا کہنے آپ کو؟ ہے چشمہ لیکن ہے کسی کے نام پر، اور اس چشمے سے پانی پیے گا وہی جو اس نام سے وفادار ہے. اب جی سلامت رہیں آپ کی زندگی. یہ کوثر کب تک ہے؟ مسلسل ہے. انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. فصلی لربک، اب اپنے رب کے لیے صلاۃ. تو صلاۃ تو آپ بھی پڑھتے ہیں، ابھی بھی بندے پڑھ رہے ہیں. ایک حکم عمومی ہے ساری امت کے لیے، سارے نماز پڑھو. اور جب بات امت کی ہوتی ہے تو پھر ذرا احتیاط بھی کرنا پڑتی ہے. حدیثیں پڑھ دی جاتی ہیں گھڑ گھڑ کے، بنا بنا کے. اور ایک حدیث بڑی عام ہو گئی اور اس پہ بڑے لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے کہ رسول نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے. ایسے ہے نا؟ بولو. ایک جنت میں، باقی حد ہو گئی. امت مصطفیٰ کی جائے جہنم میں، اور وہ بھی 72. تھوڑا بیدار رہیے. 72 عدد ہے ہی جنت کے لیے. پہلے امت کا تعین کر لیں، امت ہے کون؟ امت کہتے کسی؟ امت کا فیصلہ کربلا میں ہو گیا تھا. جو اس طرف تھا وہ امت میں نہیں تھا، جو حسین کی طرف تھا وہ امت میں تھا. کیونکہ شام سے آواز آئی تھی نا کہ نہ وہی تھی نہ نبوت تھی. لائبت بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا. تو وہی کا تو مقام میرے مولا حسین نے کربلا میں بتا دیا تھا. جب کریم کربلا اپنے جہاد آخر کے لیے مرتجز کی زین پہ سوار ہو کے لشکر یزید کی طرف جا رہے تھے تو لشکر یزید سے مخاطب ہو کے کریم کربلا نے فرمایا تھا تم کیا سمجھتے ہو تم نے میرے ساتھیوں کو مار دیا ہے؟ اگر میں اپنے جان کو اشارہ کروں تو زمین سے اٹھ کے تم سب کی روحیں قبض کر کے مرتجز کے پیروں میں رکھ دے گا. آپ جی سلامت رہے. بہت شکریہ نوازش. امت کا فیصلہ کربلا میں ہو گیا کہ امت میں کون. اور پھر کربلا میں دیکھیں روایات مختلف ہیں. کوئی کہتا ہے 110 تھے، کسی نے کہا 100 تھے. قاضی صاحب لیکن جو معتبر روایت ہے وہ 72 کی. 72 عدد کو ذرا مفرد کرو نا.
میں وہ خطابت نہیں کرتا جو آپ کے سروں سے گزر جائے اور صرف سماعت کا چسکا بن جائے، نہ بات پہنچاؤں گا۔ 72 کو مفرد کرو، کتنے بنیں گے؟ بولو 9۔ جانتے ہو 9 کیا ہے؟ مکمل عدد، شہزادی کا عدد ہے، حسین کی ماں کا عدد ہے۔ حسین نے کربلا میں 72 رکھ کے کائنات کو قیامت تک کے لیے سمجھایا تھا، کربلا میں بھی جیتی بطول ہے۔ آپ جی سلامت رہیں، آپ کی زندگی بڑا اچھا آپ نے سنا، بہت خوبصورت سنا، کمال سنا۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھو۔ تو ایک ہے حکم عمومی صلاۃ کا جو سب کے لیے سارے پڑھتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہاں کوئی بے نماز ہے، جو مجلس میں آتے ہیں وہ نمازی ہی ہوتے ہیں، نمازی ہی ہوتے ہیں۔ بجائے ہے کہ ممبر سے کہنا چاہیے کہ نماز پڑھو، لیکن بے نماز سمجھ کے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جس کے دل میں حسین ہوتا ہے وہ بے نمازی ہوتا ہی نہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ وہ بے نماز ہو اور پھر نماز اور حسین کا تقابل کیا بھی نہیں جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مقایسہ ہو ہی نہیں سکتا نماز اور حسین کا۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نماز حکم ہے، حسین حاکم ہے۔ توجہ ہے صاحب؟ نماز اور حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندے یہاں پہ بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ صلاۃ پڑھنے کا عمومی حکم پوری امت کے لیے، مگر جہاں جو حکم ہے نا وہ امت کے لیے نہیں، وہ رسول کے لیے خصوصی ہو۔ فصلی لربک، بس اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھو۔ یہ کون رسول ہے جنہیں پہلے اللہ کہتا تو قم اللیل، رات کا کچھ حصہ پڑھ لیا کرو، کچھ حصہ آرام کیا کرو، جسے پہلے کہتا تھا نا آرام کیا کرو۔ اب فکرہ کہہ کہ میں نے خاموش چہروں کی زیارت کرنا ہے، جسے پہلے کہتا تھا آرام کیا کرو، اب اسے کہہ رہے پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں محمد عمومی صلاۃ پڑھ کے کسی کے دروازے پہ خصوصی صلوات پڑھتے تھے۔ جہاں جہاں بات پہنچے کسی کے دروازے پر خصوصی صلوات پڑھتے تھے۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ توجہ فرمائیے، کس کا دروازہ؟ وہ شہزادی کا دروازہ۔ پوری توجہ سے سنیے گا، بنت رسول کا دروازہ ہے، وہاں خصوصی صلوات پڑھتے تھے۔ میں شہزادی کا تقابل کسی سے نہیں کرتا، جتنی مستورات عزت والی، جتنی مقدرات سلسلہ عصمت میں گزری ہیں، کسی سے شہزادی کا مقابلہ نہیں۔ میں بی بی مریم سے بھی نہیں کرتا، کیونکہ بی بی مریم کے پاس بھی جناب جبرائیل آئے تھے نا، اور جناب جبرائیل نے آ کے کہا تھا اللہ بیٹے کی بشارت دے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک فکرہ شہزادی کی فضیلت میں کہہ رہا ہوں۔ اور بی بی نے کہا تھا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میں بیٹا جنوں گی جبکہ مجھے بشر نے چھوا تک نہیں۔ اس کا مطلب ہے جبرائیل نے بتایا مریم کو کہ تو بطول ہے۔ یار ذرا بیدار مجمع میرے ساتھ بولے تو صحیح، جبرائیل نے مریم کو بتایا کہ آپ بطول ہیں۔ جسے جبرائیل بتائے نا آپ کون ہیں، وہ ہے مریم، اور جو جبرائیل کو بتائے نا تو کون ہے۔ تھوڑی بیداری یار، تھوڑی بیداری، تھوڑا ساتھ دیجئے گا۔ جو جناب جبرائیل کو بتائے تو کون ہے، وہ شہزادی۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، جب آئے تھے جناب جبرائیل تو کیا کہنے آئے تھے؟ چھوٹا فکر ہے، سادہ فکر، نہ کسی کے لیے تازیانہ ہے نہ کسی کے لیے تمانچہ۔ میں بڑی سادہ اور میٹھی بات کرتا ہوں۔ جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کو بیٹا ملنے والا ہے۔ اسلام آباد والوں فکر ضائع نہ کرنا، پورے ملک سے چہرے میرے سامنے ہیں۔ جسے جبرائیل بیٹے کی بشارت دینے آئے اسے کہتے ہیں مریم، جسے مبارک دینے آئے آپ جی سلامت رہے، جسے بشارت دینے آئے
اسے کہتے ہیں مریم، جسے مبارک دینے ہیں وہ ہے شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ وہاں بشارت دینے آئے، یہاں مبارک دینے آئے۔ توجہ فرمائیے، وہ مقام اور ہے، یہ مقام اور ہے۔ میں ایک فکرہ اور کہوں تاکہ اور ذہن مل جائیں۔ بی بی مریم کی اماں نے منت مانی تھی کہ اللہ بیٹا دے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرو، تو جب ملا تو پھر کیا تھا؟ بیٹا تھا۔ بولو، بیٹی تھی۔ تو بی بی نے کہا اللہ مانگا بیٹا تھا، ملی بیٹی۔ فرمایا اپنی منت کے لفظوں پہ غور کر، منت میں لفظ تھے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ تو ہم نے بیٹی دے کے سمجھا دیا ہے کہ بیٹی کہتے ہی اسے ہیں جو گھر میں رہے۔ جی ہیں آپ سلامت رہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں۔ ہم نے بیٹی دے کے سمجھا دی ہے قیامت کہ بیٹی کی تعریف ہی ہے جو گھر میں رہے۔ بیٹی مل گئی، اور حنا خاتون بیٹی کو جہاں اللہ کا گھر تھا نا، جہاں اللہ کا گھر تھا بیت المقدس، وہاں چھوڑیں۔ بی بی حنا خاتون بیٹی کو اللہ کے گھر چھوڑیں۔ اب مریم وہاں رہتی تھی جہاں اللہ کا گھر تھا، مریم وہاں رہتی تھی جہاں اللہ کا گھر تھا۔ یہی فرق ہے مریم میں اور زہرا میں۔ جہاں اللہ کا گھر ہو وہاں مریم رہتی ہے، اور جہاں زہرا رہے وہی اللہ کا گھر ہے۔ آپ جی سلامت رہیں۔ وہی رہتی تھی بی بی مریم، وہی رہتی تھی، وہیں کھاتی تھی، وہیں نماز پڑھتی تھی، وہیں آرام تھا۔ 7 دن ہفتے کے، 30 دن مہینے کے، 365 دن سال کے مسجد سے نہیں نکلتی تھی۔ اب تہذیب ممبر کے مطابق جو ہمارے ممبر کی تہذیب ہے، اس سے خوبصورت ترجمہ میں کر نہیں سکتا۔ بطول کہتے ہی اسے ہیں جسے ایک لمحے کے لیے اللہ کے گھر سے نکلنا نہ پڑے۔ کہاں لے جاؤ گے یار آوازیں بچا کے؟ بطول کہتے ہی اسے ہیں جسے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے گھر سے نکلنا نہ پڑے۔ وہیں رہتی تھی، وہیں رہی۔ توجہ، ایک دن جناب زکریا آ گئے، اور جناب زکریا نے آ کے دیکھا کہ بی بی مریم کے سامنے کھانے پڑے۔ بیٹے میری طرف، اور جناب زکریا نے کہا میں تو آیا نہیں اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں، یہ کھانے کو کون دے گا؟ جاگنا کون دے گیا کھانے کو؟ بی بی نے کہا جبرائیل آ گئے، وہ کھانے کو دے گئے۔ اب جو بندہ آواز بچائے گا، اب ذکر بطول سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ یہی فرق ہے مریم میں اور زہرا میں۔ جسے جبرائیل کھانے کو دے جائے وہ ہے مریم، جس سے لے جائے۔ آپ جی سلامت رہیں، کچھ ہاتھ اٹھیں آپ کے، جسے کھانے کو دے جائے۔ جیو جیتے رہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ جسے کھانے کو دے جائے وہ ہے بی بی مریم، اور جن سے کھانے کو لے جائیں وہ ہے حسین کی ماں، وہ ہے مادر حسنین۔ مسجد میں رہی، بیٹے کی بشارت میں۔ اب نوجوان میرے ساتھ بولیں گے کہاں رہتی تھی؟ اللہ کے گھر میں۔ پھر بیٹے کے آنے کا وقت ہو، ایک ایک چہرہ میری نظر میں۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے عقیدے خراب نہیں ہوتے، عقیدت کا فرق ہوتا ہے، معرفت کا فرق ہوتا ہے، عقیدے خراب نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بندے آج کل رواج چل گئے نا جی میرا عقیدہ میرا عقیدہ، اپنا اپنا عقیدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ وہی ہے جو مولا نے بتایا۔ عقیدے گھروں میں بیٹھ کے نہیں بنتے، ذاتی فکر کا نام عقیدہ نہیں، جو مولا نے پہنچا دیا وہی عقیدہ ہے۔ اور ہم اپنا عقیدہ بتاتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، لوگ پوچھتے جا رہے ہیں۔ اگر آج بھی کسی نے نوٹ کرنا ہے تو ہمارا عقیدہ نوٹ کر لے۔
کہ مکتب امامیہ سے تعلق رکھنے والے ان معتبر افراد کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے انگنت ہیں، انبیاء سوا لاکھ ہیں، کتابیں 4 ہیں، پہلے نبی آدم ہیں، آخری مصطفیٰ ہیں، امام 12 ہے، قیامت میں آنا ہے اور بطول سچی ہے۔ آپ یہ آپ سلامت رہیں، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ عقائد روز نہیں بدلتے، ہمارا استوار عقیدہ ہے، صراط مستقیم پر عقیدہ۔ توجہ فرمائیے، بشارت دے گئے جناب جبرائیل، پھر بیٹے کے آنے کا وقت ہو، تو جو بشارت دے گئے تھے وہ پھر آ گئے، اور آگے کہا اٹھیے، بی بی اٹھی، جی کہیے، فرمایا چلیے، کہاں؟ مسجد سے باہر۔ تو وہ پوچھنے لگی جبرائیل ہم مسجد میں نہیں رہتے؟ رہتی ہیں، ہم مقدس نہیں ہیں؟ ہمارے بیٹے کے آنے کے دن پہ سلام نہیں ہے؟ جانے کے دن پہ سلام نہیں ہے؟ پھر آنے کے دن پہ سلام نہیں؟ یار کہاں بیٹھا مجمع ہے؟ تو پھر میرا بیٹا مسجد میں نہیں آئے گا؟ فرمایا نہیں، ایک سوال ہے جو تاریخ سے ڈھونڈ کے میں نے نکالا ہے، تمہاری سماعتوں کی نظر کرو۔ بی بی مریم نے کہا میں جو مستقل مسجد میں رہتی ہوں، میرا بیٹا مسجد میں نہیں آئے گا، تو پھر کس کا بیٹا آئے گا؟ جبرائیل کہنے لگے اس کا بیٹا مسجد میں آئے گا جس کی طہارت کا معیار اللہ کے ارادے کے برابر ہے۔ یار جو بندہ اب بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا، جس کی طہارت کا معیار اللہ کے ارادے کے برابر۔ بی بی مریم مسجد سے نکلی، آ گئی جہاں جناب عیسیٰ کو آنا، جناب عیسیٰ کو آنا، توجہ پوری توجہ سے ہو، اللہ کے نبی عیسیٰ، اللہ کے رسول عیسیٰ، صاحب کتاب نبی عیسیٰ، اللہ نے نبی بیٹا عطا کیا بی بی مریم، اور ساتھ حکم دے دیا کہ آپ نے بولنا نہیں۔ آئیے جی آئیے، آئیے تشریف رکھیے، بولنا نہیں، آپ نے چپ رہنا، روزہ رکھنا ہے چپ کا، جو بڑا مشکل ہے۔ کھانے کا روزہ آسان ہے، پینے کا روزہ آسان ہے، سب سے مشکل روزہ ہے چپ کا، جو رکھا نہیں جا سکتا۔ بھئی توجہ، اور اللہ نے حکم دے دیا بی بی مریم کو کہ چپ کا روزہ ہے، حکم تھا پروردگار کا۔ بیٹا آ گیا، ایک فکرہ کہوں گا کسی کتاب سے نہیں پڑھا، میری دانش مجھ سے کہہ رہی ہے، میرا عقیدہ کہہ رہا ہے، توجہ فرمائیے۔ پارچے میں لپٹا ہوا عیسیٰ، کپڑے میں لپٹے ہوئے عیسیٰ آ گئے، کہاں سے کپڑا آ گیا؟ میرا خیال ہے مصطفیٰ کے بچوں کے کپڑوں سے کچھ کپڑا بچ گیا تھا۔ یار جو بندہ اب بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا، پارچے میں لپٹے ہوئے عیسیٰ، بی بی مریم نے چپ کر روزہ رکھا، پارچے میں جناب عیسیٰ کو لپیٹا، غور سے سن رہے ہیں آپ، چادر میں چھپایا، چپ کے روزے کے ساتھ بیٹے کو اٹھا کے بستی کی طرف چل پڑا۔ کدھر؟ بولو، ویرانے سے بستی کی طرف۔ ایک یہودی کی نظر پڑ گئی، اب چادر میں تو چھپایا ہوا تھا، فکرہ میں نے ایک اور کہنا ہے اور اس سے آپ کی بیداری کا امتحان ہے۔ وہ قریب آ گئی، اس نے آگے بی بی مریم سے کہا یہ چادر میں کیا ہے؟ بی بی مریم کا کیا تھا؟ بولنا تھا نہیں، وہاں سے سوال تھا کہ چادر میں کیا ہے؟ بی بی نے چادر کا پلو ہٹایا، عیسیٰ کا چہرہ دکھایا۔ یار میں بڑا آسان کر رہا ہوں،
جناب عیسیٰ کا چہرہ دکھایا، وہ یہودی کہنے لگا مقدس مریم، شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کس کا ہے؟ پھر سوال، روزہ تھا، چپ تھا۔ جب اس نے پوچھا بچہ کس کا ہے، بی بی نے اشارہ کیا، میرا ہے۔ اس نے شور مچا دیا، بستی اکٹھی ہو گئی۔ فکرہ سمجھیے، جب بستی اکٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، تو بچہ کہاں سے لائی ہو؟ پھر سوال، پھر روزہ چپکا۔ تو قرآن کا کہتا ہے فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، تو بی بی نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، ادھر اشارہ کیا، ادھر آواز آنے لگی۔ لوگوں نے غور سے دیکھا آواز کہاں سے آئی، دیکھا تو وہ بچہ بول رہا تھا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ وہ جتنے پوچھ رہے تھے نا یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، وہ معافی مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بطول مریم ہمیں معاف کر دے، ہم نے تجھ پہ شک کیا۔ میں نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ پہلے الزام لگا رہے تھے اب معافی مانگ رہے ہو، انہوں نے کہا خاموش رہو، اگر بطول ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی نہ مانی جائے تو اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا یار، آپ جیئے۔ آپ کی زندگی سلامت ہو، آپ جیئے، آپ آباد، آپ کی نسلیں آباد۔ توجہ فرمائیے گا۔ انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اس نے مجھے کتاب عطا، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور مجھے اپنا نبی بنا۔ مریم کو عصمت کے لیے ضرورت پڑی، دیکھنا میری طرف یار نیاز حسین، تو گواہی دی عیسیٰ نے۔ توجہ، 1.25 لاکھ نبی آئے، انہوں نے کہا اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے۔ کتنے نبیوں نے کہا؟ بولے 1.25 لاکھ نبیوں نے کہا۔ پھر جناب عیسیٰ کے ماننے والے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، عیسائی، وہ عیسیٰ کے رستے سے بھٹکے اور کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ توجہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہاں پہ نصیری بھی بھولا جیو، یہاں پہ نصیری بھی بھولا، وہ بھی سمجھے کہ اگر ماں بطول ہو تو باپ اللہ ہوتا ہے۔ آپ نے وہ بھی بھول گئے، وہ بھی بھول گئے۔ وہ کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ بات میں بڑی کہہ کے ہوں، سماج کے ایک راستے سے چلی دوسرے سے گزر گئی۔ اب غور فرمائیے گا، عیسیٰ نے گواہی دی، عصمت مریم بچ گئی۔ پھر وہ عیسائی آ گئے نجران کے، میرے رسول سے مقابلہ کرنے، مناظرہ کرنے، مباحثہ کرنے۔ مباحثہ کیا تو کیا کہا، فکرہ سنیے گا۔ آ کے میرے رسول سے کہنے لگے آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ چھوڑ دی ساری بات کو، عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ حسنین کے نانا نے کہا سوال غلط کر دیا نا، ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ ہمیں مانتا۔ ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات آگے بڑھے۔ وہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ اتنا سفر کر کے آئے تلاش حق کے لیے، سوال غلط ہو گیا۔ سرکار سے پھر مہمانوں کی گھبراہٹ نہ دیکھی، فرمایا تمہارا سوال یہ نہیں بنتا، تمہارا سوال یہ بنتا ہے پوچھو ہم عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی بس یہی پوچھنا تھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہی پوچھنا تھا۔ فرمایا ہاں پوچھو کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خود کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیا سمجھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم۔ بیٹے کافی دیر سے سارے ہلا رہے ہو، اب بول رہے
اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم ہے. آدم کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے. عیسیٰ کی ماں ہے، باپ نہیں ہے. جو بغیر ماں باپ دونوں کے بیچ سکتا ہے وہ بغیر باپ کے نہیں بیچ سکتا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے. کیا کہا؟ بولو. نبی نے پڑھا کیا تھا؟ قرآن. اسلام آباد والوں قرآن پڑھا نبی نے. عیسائیوں نے کہا ہم نہیں مانتے. اب یہ بڑے بڑے مناظر اپنے یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھے ہیں. ان سے کبھی پوچھو کہ جب تم قرآن پڑھ دو اور بندے قرآن نہ مانے تو پھر بخاری پڑھو گے، پھر مسلم پڑھو گے، پھر رسول کافی پڑھو گے؟ کو قرآن کے بعد کتاب رہ جاتی ہے؟ نبی نے قرآن پڑھ دیا. عیسائیوں نے کہا ہم نہیں مانتے. جب عیسائیوں نے کہا ہم نہیں مانتے پھر آواز آ گئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. میرا حبیب جب تو قرآن پڑھ دے اور لوگ قرآن کی نہ مانے پھر دوبارہ قرآن نہ پڑھنا، پھر ان کو لے جانا جن کا وہاں بس چلتا ہے جہاں قرآن بے بس ہو جاتا ہے. اب جیے سلامت رہے آپ کی زندگی. یا علی. پھر دوبارہ قرآن نہ پڑھنا، پھر ان کو لے جانا. جب قرآن پڑھنے کے بعد مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اہل بیت آتے ہیں، پھر اہل بیت رسول آتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. پھر کارواں چلا، پھر کاروان نور چلا، پھر وہ قافلہ چلا جس میں سارے صدیق اکبر تھے. پھر وہ قافلہ چلا جس میں سارے صدیق اکبر تھے. پھر وہ کارواں چلا جس میں سارے وجہ اللہ تھے. پھر وہ قافلہ چلا جس میں سارے ید اللہ تھے. پھر وہ قافلہ چلا جس میں سارے عزم اللہ تھے. اور ترتیب کیا تھی؟ رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے. رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے. مصرع یہ سمجھ میں آ گیا تو میری حاضری کا مقصد پورا ہو گیا. رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے. بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے. رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے. بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے. حسین گود میں انگلی حسن کے ہاتھ میں تھی. خدا خدائی سبھی پنجتن کے. آپ جی ہیں سلامت رہے. پہنچ گئے مباہلہ میں. وہ جو سامنے کھڑے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہی کہتے تھے. تو ترتیب آپ سن لیں. رسول ہیں، حسین کو گود میں اٹھا، حسن نے انگلی پکڑی. فکرہ میں عامر یہاں سے کہہ کے حسن نے انگلی پکڑی ہوئی. میں چبائے ہوئے لقمے نہیں کھاتا. فکرہ میں وہی کہوں گا جو مالک نے. حسن نے انگلی پکڑی ہوئی اور آسمان کی آنکھوں نے مدت کے بعد دیکھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتا کیسے ہے. جو ہاتھ یار اب بھی نہیں اٹھ سکا. حسین کو گود میں اٹھا، پیچھے شہزادی، شہزادی کے پیچھے علی. علی تو سب سے پیچھے. شہزادی کے نقش قدم پہ بھی نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آگے کون ہے؟ آگے رسول ہیں، حسنین ہیں. انہوں نے دیکھا حسنین کو. عبد المسیح آ کے منذر معافی مانگنے لگے. کہنے لگے جی معافی دینے، آج کے بعد ہم آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے، جزیہ دیں گے. دیکھا کسے؟ حسنین کو.
معافی مانگ گئے، کہنے لگے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے۔ یہ حسنین کو دیکھ کے معافی کیسے مانگے؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبی، تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ آپ یہ آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ آپ جی ہیں سوا لاکھ نبیوں کی گواہیوں کے باوجود جس کے چند قدموں کی گواہی کی ضرورت توحید کو پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ شہزادی گھر سے نکلی اور دو چار مصرے میں اور پڑھ رہا ہوں۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، گھبرا گئے؟ مشکل مصرع تم نے۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی۔ پڑھا لکھا مجموعہ۔ تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی، اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں۔ میرا سلام ہے یار جو اس مصرے پہ بولا ہے، میں پھر پڑھتا ہوں۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی، اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ اور آخری دو مصرے اسلام آباد والوں اپنے دل پہ لکھ لینا، جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام کی۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام کی۔ یہ ایام رونیں گے، ہر اس آنکھ کو سلام جو ان دنوں میں بطول پہ روئی۔ شہادت اخیر پہ پڑھنے والا پڑھے گا۔ ہر اس ہاتھ کو سلام جو بنت رسول کے غم میں سینے پہ آیا۔ بڑی زخمی تھی بطول، شہادت نہیں مجھے پڑھنا، لیکن شہزادی کے مصائب پڑھنا فرض ہے۔ ترتیب کوئی نہیں ہے اے اسلام آباد والوں، کوئی ترتیب نہیں۔ آئیے جی، آئیے، بسم اللہ، آئیے آئیے۔ ترتیب اس لیے نہیں کہ مسلمانوں نے ترتیب سے بطول کو مارا ہی نہیں ہے۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ شہزادی کے غم میں آوازیں بلند کر کے رویا کرو۔ کائنات کے سب سے بڑے صابر کا نام ہے علی۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔
لیکن جناب ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بطول کو روتے روتے علی گر پڑتے تھے. جزاک اللہ. میں یہ بھی نہیں کہتا جسے رونا نہ آئے وہ سر جھکا لے، نہیں، وہ کوشش کر لے اس کی آواز بلند ہو جائے، کیونکہ اس شہزادی کا ذکر ہے جسے لوگوں نے رونے نہیں دیا. بڑی زخمی تھی بطول. میں اپنے عزیز ذاکرین سے بھی کہتا ہوں، خلوت میں بھی، ممبر پہ بھی کہتا ہوں، بندے شاید بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ شہزادے نانا کی قبر پہ گئے، امام نانا کی قبر پہ رکھے اور کہا نانا اماں بیمار ہے. نانا نانا نا چھپانا. حسنین نانا کی قبر پہ گئے، امام نانا کی قبر پہ رکھ کے حسن کہنے لگے نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. مرحبا مرحبا. میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کی آنکھیں برس پڑی، بچے رو پڑے ہیں، بزرگ جی بسم اللہ. کبھی اپنے مولا کے غم کے سوا آپ کو کوئی ذاتی غم نہ ہو. بڑی زخمی تھی شہزادی، بڑی زخمی تھی شہزادی. جوان عزیز بزرگ بھائی بیٹے بیٹھے ہو، میں ایک اپیل کر جاؤں گا، کبھی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو نہ مارنا، ہاتھ نہ اٹھانا، اور اگر کبھی ہاتھ اٹھ جائے نا تو یہ خیال رکھنا کہ اس کے بچے نہ دیکھ رہے ہیں. بڑی خالص عبادت کر رہے ہو، اسی کا نام خالص عبادت ہے. یہی گریہ ہے نا، اسی گریہ کہتے ہیں. جو بندہ مصائب نہیں سمجھے شہزادی کو، بندے 3 جمادی الثانی کا دن گزار کے سمجھ گئے کہ ختم ہو گیا مصائب. 3 کی شام سو نہ جایا کر، یاد رکھا کر کہ 3 جمادی الثانی کی شام گزرنے کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تک علی کو پوری رات بطول چھپانے میں لگ گئی تھی. 2 فکریں اور سنو، میں سلام کروں، میرا حصہ ہو گیا، خیرات مل گئی. 3 جمادی الثانی کے بعد ایک دن حسین بابا کی انگلی پکڑ کے، جو بندے ہائے کر کے رو سکتے ہو، جو آوازیں بلند کر سکتے ہو، بابا کی انگلی پکڑ کے مدینے کی گلی میں جا رہے تھے. چلتے چلتے شبیر نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، زمین پہ بیٹھ کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر لی. علی بھی سامنے بیٹھ گئے، حسین کا سر چوما، فرمایا حسین آنکھیں کھولنا، اللہ کرے تم فکرہ سمجھ سکے اور پھر عبادت کر سکے. شبیر ہاتھ باندھ کے کہتے بابا حکم کی تعمیل کرتا ہوں، تھوڑی دیر بعد کھولتا ہوں. حسین کیوں؟ شبیر آواز دے کے کہتے بابا آنکھیں اس لیے نہیں کھل رہی، سامنے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا. بلند آوازیں کر کے رو، ہائے کر کے رو. سیدہ کونین آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. نہیں پڑھتا دربار کیسی گئی، پلٹی کیسے، دربار میں ہوا کیا، یہ آخر میں پڑھنے والے کا حق ہے. بس اتنا سن لو، اتنا سن لو. اور نوجوانوں ماتمیوں، کتابوں سے تلاش کرنا. ایک کتاب کا نام تجویز کروں گا، وہ ضرور پڑھنا، سید محمد اصفہانی کی اسرار فاطمی ہے، اسے ضرور پڑھنا. بطول جب دربار سے واپس آئی تھی نا تو ایک کان پھٹا ہوا تھا. شرما گئے ہو؟ شرما گئے ہو؟ نہیں سمجھ سکے تو میں سمجھا دوں. کان اس لیے پھٹا ہوا تھا کہ کسی نے سند کے پرزے پھینکنے سے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا. سیدہ کا کان پھٹ گیا. شہزادی کان پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں داخل ہوئی. سامنے سے حجرہ کھلا،
5 साल की शहजादी बुरके में लिपटी हुई अंदर से निकली। मां ने बेटी को देखा, मां खड़ी न रह सकी, मां जमीन पे बैठ गई। शहजादी ने पहला सवाल किया, मां गई थी तो बाल काले थे, आई हो तो बाल सफेद है। दूसरा सवाल सुनोगे, उसी पे मैं छोड़ रहा हूं। मुझे बताओ, समझदार हजरात, पढ़े लिखे अफराद बैठे हो, हाथ से जख्म छुपता है? लहू रुकता है? नहीं। शहजादी ने कान पे हाथ रखा था, लहू की लकीर यहां से निकली। बीबी ज़ैनब की नजर मां के लहू पे पड़ी, आवाज देके कहती है, अम्मा आपको किसी ने मस्जिद में मारा है? जज़ाकल्लाह, आबाद रहो, मातम करने वालों सलामत रहो, जिनके सर पे हाथ आ गए। अब सैयदा ज़हरा धाड़े मार के रोई। शहजादी आवाज देके कहती, अम्मा कान में ज्यादा दर्द है? शहजादी आवाज देके कहती, नहीं, मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरे कान में दर्द है, मैं इसलिए रोई हूं, मैं दरबार गई हूं, मेरा सिर्फ कान फटा है ना, जब तू वापस आएगी सिर्फ तेरा कान जख्मी नहीं, तेरा सर जख्मी, तेरी कलाइयां जख्मी, तेरा गला जख्मी, तेरी पुष्ट जख्मी। जो बंदे अभी मातम नहीं कर सके ना, ये था ना मां का दरबार। जब बेटी वापस पलट के आई थी, मातमदारो, नाना की कब्र पे आई, नाना की कब्र पे बैठ के बीबी ने अपनी इस्लाम बचाने वाली चादर से एक सुर्ख रंग का कई सुराखों वाला कुर्ता नाना की कब्र पे रखा, जिन्होंने मातम करना है। कब्र नबी कांपी। जब नबी की कब्र कांपी, सैयदा ज़ैनब कहती है, नाना बस, अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। कहा मातम यार जिसके पास हाथ है, अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। जब कहना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है, पर रसूल की आवाज आई, क्या मतलब बेटी सिर्फ बेटे का कुर्ता है? बेटी आपको भी जख्म आए? शहजादी फरमाती, नाना सिर्फ जख्म नहीं आए, आपकी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। कहा यार मातम, आपकी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। नबियों के सुल्तान फरमाते, बेटी जख्म छोड़ा। शहजादी फरमाती, नाना जब मैं आखिरी बार मिलने आई थी, वादा करके गई थी ना, जब पलट के आऊंगी मेरी बचे न बचे, आपकी नस्ल बचा के लाऊंगी। नाना जब हम करबला चले गए, शाम गरीबा हुई, खयाम को आग लग गई, नाना मैं एक एक बच्चा संभालती रही। नाना फिर उस खैमे को आग लग गई जिसमें सज्जाद था। नाना फिर मैंने आग की परवाह नहीं की। नाना मैं सज्जाद को अपनी पुष्ट पे उठा के जब जलते हुए खैमे से, जिसे मातम करना है, चलते हुए खैमे से निकली, इब्ने साद ने देखा मोहम्मद का बेटा बच गया। पता नहीं फिर नाना कितने नेजों वाले हाथों में नेजे लेके मेरे गिर्द दायरा बना के खड़े हो गए। नाना एक नेजे वाला आगे बढ़ता, निशाना सज्जाद का लेके नेजा सज्जाद को मारता। नाना मैं पहलू बदल के सज्जाद बचा लेती। सज्जाद के हिस्से का कोई नेजा कभी मेरे सर में, कभी मेरे बाजू। मसय्यलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून वला नक़ूल। मोमिनीन आप तशरीफ रखें। चंद लम्हों में, चंद मिनटों में इंशाअल्लाह सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब यहाँ पर मजलिस से खिताब फरमाएंगे। आप लोग तशरीफ रखिए। बावाज़े बुलंद सलावात। जिस शख्सियत को मैं अब चंद मिनट के सलाम के लिए जहमत दूंगा, उनका ताल्लुक खानदान बरे-सग़ीर के खानदान इज्तिहाद से। आप लोग जानते हैं खानदान इज्तिहाद का मतलब जिस खानदान के मुज्तहिद गुजरे हों। आज भी उस खानदान के 80 से ज्यादा उलमा और सैकड़ों शोरा पूरी दुनिया में दीन मोहम्मद की तबलीग कर रहे हैं। बरो-सग़ीर पाको हिंद, ज़ाहिर पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया में उनके खानवादे के जनाब कल्बे सादिक मरहूम, कल्बे आबिद, कल्बे जवाद साहब, और यहाँ पाकिस्तान में उनके बड़े भाई आप सब लोग जानते हैं जनाब किबला सैयद हसन जफर नकवी साहब दीन मोहम्मद की खिदमत में मसरूफ हैं। मैं इंतहाई इज्जत और एहतराम से मुल्तमिस हूँ हमारे शहर कराची के बहुत ही मशहूर शायर, बहुत अच्छे सलाम गुजार जनाब सैयद असद जफर नकवी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और पाक बीबी के हजूर सलाम पेश करें। बावाज़े बुलंद सलावात।